بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ۔ کل ویورز ہم نے آپ کو جو ہے وہ دسمبر کا جو ماہ ہے اور اس ماہ کے دوران ہونے والا ایک سانحہ 1971 میں جو رونما ہوا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، مشرقی پاکستان الگ ہوا اور مغربی پاکستان الگ ہوا۔ تو اس کی پہلا جو ہم نے آپ کو ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا تھا کہ کس طرح ازلی دشمن بھارت بنگلہ دیش بنانے میں سازشوں میں مصروف تھا، اور اس کی 1947 سے 1971 تک کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، اس کے اصل اور تلخ حقائق بھی ہم نے آپ کے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ساتھ ساتھ تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے 1971 کے واقعات سے جڑے جھوٹ، مغربی پاکستان کو بدنام کرنے کی بے بنیاد مہم جو منظر عام پر آئی ہے، اور یہ 1971 سے قبل کیا ہوا اور مشرقی پاکستان بنگال سے بنگلہ دیش کیسے بنا، اس کے تمام جواب ملے۔ ایک تو ہندوستان نے 1947 کے بعد سے گمراہی پھیلائی کہ مغربی پاکستان نے اردو کو مشرقی پاکستان پر مسلط کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی پروپیگنڈے کا ڈراپ سین ہوا۔ اردو زبان کو کسی خطے پر مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ اسے بطور قومی زبان نافذ کیا گیا۔ برصغیر میں اردو زبان سب خطوں کو جوڑنے والی زبان تھی۔ اردو زبان برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کرنے کا بڑا محرک اور کلیدی عنصر تھی۔ تحریک پاکستان کو متحرک کرنے میں اردو زبان نے ہی انتہائی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اردو زبان کو پورے خطے، پورے ملک میں سمجھنے والے موجود تھے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ بات کافی منطقی تھی کہ اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ مشرقی پاکستان ہی نہیں، مغربی پاکستان کے چاروں خطوں میں سے بھی کسی کی زبان اردو نہیں تھی۔ بنگالی بھی بقیہ سندھی، پنجابی، سرائکی، ہندکو، پشتو، بلوچی، براوی کی طرح ایک علاقائی زبان تھی۔ اردو کو بطور قومی زبان کا درجہ دینے کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ علاقائی زبانیں ختم ہو جائیں گی، اور دنیا نے دیکھا کہ اردو زبان کو قومی زبان قرار دینے سے علاقائی زبانیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ انہیں عروج ملا۔ اس حوالے سے جو مختلف ماہرین ہیں، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بار بار سامنے، بہاری کمیونٹی ہے وہ اس کا بھی سامنے آیا ہے، اور انہوں نے بھی کھل کر جو اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے کیا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ویٹرن ہیں 1971 کی جنگ کے، کس طرح جو انہوں نے وہاں پہ مناظر دیکھے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس سلسلے میں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد ہارون جو ہیں، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا اس وقت، وہ آپ دیکھ لیں اور سن لیں، اور ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ بہت ہی گندا کردار، جب سے ہماری انڈیپینڈنس ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مفتی بھائنی نے ڈیفرنٹ پوزیشنز پہ جا کے حملے کیے، لیکن وہ حملے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے تھے۔ 4 فائر کیے، 10 فائر کیے، اور اس کے بعد وہ لوگ بھاگ جاتے تھے جیسے ہی ہمارا رسپانس جاتا تھا۔ موسٹلی بنگالیز اور ایسٹ پاکستانیز were in favor of Pakistan. They killed the Biharis and their children and the women, and they did all sorts of atrocities. The total number of rapes that were claimed were not more than 2,000, and nearly all of them were the Mukti Bhainis who committed those rapes on the Bihari. مکتی بھانی کا جو مین کنٹریبیوشن تھا کہ کیسے انہوں نے کیمپس وغیرہ میں ان کے بچوں وغیرہ کو ایک قسم کا قید کر کے کیمپوں میں ان کو ٹرین کیا اور ان کو پھر لانچ کیا وہاں سے۔ ایک تو انہوں نے جہاں ان کے وہ کالونیز وغیرہ تھیں ان کو قتل کیا۔ اٹ واز ڈیفیٹ آف دی انڈین آرمی۔